سلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے احوال آخرت کے متعلق بہت ساری روایت آپ نے اب تک سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ مزید آج کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مؤمنین پر انعامات اور اکرامات کی بارشیں نازل فرماتا ہے، کس طرح اعزازات اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے قبر میں، اس کے متعلق انشاءاللہ چند روایت سماعت کی جائے گی، پیش کریں گے اور ہم سماعت کریں گے، اور بالخصوص شہدائے احد کے سلسلے میں انشاءاللہ چند روایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جن کا عرس شریف چند ہی دنوں میں انشاءاللہ 15 شوال مکرم شریف کو منایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید یونس ابن ابی فرات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے قبر کھودی اور دھوپ سے بچنے کے لیے اس میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں اس کی پیٹھ پر ٹھنڈی ہوا لگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک چھوٹا سوراخ تھا، ایک گیپ تھا۔ اس نے اپنی انگلی سے اسے کریت کر بڑا کیا تو دوسری جانب تا حد نگاہ ایک کشادہ قبر تھی جس میں ایک بزرگ خضاب لگائے موجود تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ کنگھی کرنے والیوں نے ابھی کنگھی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عطاف ابن خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری خالہ جان شہداء کرام کے مزارات پر جایا کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں گئی تو قبرستان میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کے پاس نماز ادا کر کے سلام کیا تو زمین کے نیچے سے کسی نے میرے سلام کا جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی لوگ شہداء احد کی بارگاہ میں جائیں گے، انہیں سلام کریں گے تو وہ ضرور اس سلام کا جواب دیں گے۔ قیامت تک یہ ہوتا رہے گا کہ جو بھی شہداء احد کے پاس جائیں گے، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بیان فرمائے، لیکن یہ ہر شہید کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ان کی بارگاہ میں آ کر کے سلام عرض کرے گا تو قیامت تک یہ اس کو جواب دیتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتی ہے کہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور میں نے جب سلام عرض کیا تو زمین کی نیچے سے قبر سے میرے سلام کا جواب آیا۔ اسے میں نے اتنا واضح طور پر پہچانا جیسے میں دن اور رات کو پہچانتی ہوں، بلکہ جیسے میں یہ جانتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ تو اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی جس یقین کے ساتھ میرے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتی ہوں، اسی یقین کے ساتھ میں پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار شریف سے میرے سلام کا جواب میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن ابو فروہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء احد کے مزارات کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو بارگاہ الہی میں یوں گویا ہوئے، یوں عرض کی کہ اے اللہ عز و جل، تیرا بندہ اور تیرا نبی گواہی دیتا ہے کہ یہ شہداء ہیں، بے شک قیامت تک جو بھی ان کی زیارت اور انہیں سلام کرے گا یہ اسے جواب دیں گے۔ اس حدیث شریف کے ایک راوی حضرت سیدنا عطاف بن خالد مخزومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری خالہ نے مجھے بتایا کہ میں شہداء کے مزارات کی زیارت کو حاضر ہوئی تو اس وقت میرے ساتھ سواری کی حفاظت کے لیے 2 لڑکے تھے۔ میں نے شہداء کو سلام کیا تو مجھے سلام کے جواب کی آواز آئی، اور شہداء نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جیسے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ویسے ہی تم آنے والوں کو بھی پہچانتے ہیں۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا اپنا خچر قریب کروایا اور فوراً سوار ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے، اور جب گھاٹی پر پہنچتے تو بآواز بلند فرماتے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی سلامتی ہو تم پر، تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا خوب ملا۔ پھر خلیفۃ الرسول امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ہر سال ایسا ہی کرتے۔ پھر امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم اور امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی ہر سال یہی معمول رہا۔
اس سے پتہ چلا کہ مزار شریف پہ حاضری دینا اور مزارات پہ اس نیت سے جانا کہ ان کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے، یہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے بلکہ خلفائے راشدین کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ یوں ہی خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان مزارات پر حاضر ہو کر دعا کیا کرتی تھیں، اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو کر سلام کرتے اور پھر اپنے رفقا کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے، کیا تم ایسے لوگوں کو سلام نہیں کرو گے جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ نیز حضرت سیدتنا فاطمہ خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں غروب آفتاب کے وقت اپنی بہن کے ساتھ قبرستان میں تھی، شہدائے احد کے قبرستان میں تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پرانوار پر حاضر ہو کر سلام کرتی ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ چنانچہ ہم نے ان کی قبر پر پہنچ کر یوں سلام عرض کیا، ان کے مزار شریف پر پہنچ کر یوں سلام عرض کیا، السلام علیک یا عم رسول اللہ، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ پر سلام ہو۔ تو ہم نے ان الفاظ کے ساتھ ان کے مزار شریف سے خود اپنے کانوں سے یہ سلام کا جواب سنا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حالانکہ اس وقت ہمارے قریب کوئی بھی نہیں تھا، اور یہ جواب حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف سے ہمیں تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ہاشم ابن محمد عمری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں میرے والد بزرگوار بروز جمعہ فجر کے وقت مجھے اپنے ساتھ شہداء کرام کے مزارات کی حاضری کے لیے لے گئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب ہم قبرستان پہنچے، یعنی شہداء احد کے قبرستان میں پہنچے، تو والد محترم نے بلند آواز سے کہا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی سلامتی ہو تم پر، تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا خوب ملا۔ جواب دیا گیا، وعلیک السلام یا ابا عبداللہ، یعنی اے ابو عبداللہ، ان کی جو کنیت تھی، اے ابو عبداللہ تم پر بھی سلام ہو۔ والد گرامی میری طرف مڑے، کیونکہ میں پیچھے تھا، میری طرف مڑے اور پوچھا، بیٹا کیا جواب تم نے دیا ہے؟ میں نے اس کے میں نے تو جواب نہیں دیا۔ تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ دائیں جانب کھڑا کیا تاکہ پھر دوبارہ یہ امتحان لے کہ واقعی جواب یہی شہداء کی بارگاہ سے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا اور شہداء کرام کو شہداء احد کی بارگاہ میں دوبارہ سلام کیا۔ تو دوبارہ شہداء احد کی طرف سے مجھے سلام ملا، وعلیک السلام یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ تم پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو والد محترم سجدہ شکر بجا لائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سلام کی قبول کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ شہداء احد نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ سبحان اللہ، یہ ان کی سلام کی قبولیت کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ہم جہاد میں شریک ہوئے، جب واپس پلٹے تو ایک مجاہد کم تھا، ہم نے اسے تلاش کیا تو وہ درختوں کے جھنڈ میں مقتول پڑا نظر آیا، اسے شہید کر دیا گیا تھا، اور اس کے سر پر کچھ دو شیزائیں کھری دف بجا رہی تھی۔ جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو ایسی غائب ہوئی کہ پھر نظر نہ آئی۔ اللہ اکبر، یعنی یہ حور عین میں سے تھی۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بہت عظیم تابعی تھے، واقع حرہ کون سا واقعہ تھا؟ یہ یزید مردود کے زمانے میں بعد واقع کربلا ہوا کہ یزید نے حضرت مسلم ابن عقبہ کی سرکردگی میں ایک لشکر جراح سے مدینہ منورہ پر معاذ اللہ حملہ کر دیا۔ 3 دن یا 5 دن مدینہ پاک میں قتل عام کرایا۔ مسجد نبی شریف میں کئی دن اذان نہ ہو سکی، اور مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں حضرات صحابہ کرام اور تابعین کا خون پانی کی طرح بہا۔ یہاں سے پھر اس لشکر نے مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ ابھی یہ لشکر راستے میں تھا کہ مسلم بن عقبہ ظالم ہلاک ہوا، اس کے بعد یزید جہنم رسید ہوا۔ تو یہ واقعی حرہ کی بات ہے کہ جب مدینہ شریف میں پابندیاں لگا دی گئی تھی، مسجد نبی شریف کے اندر کوئی اذان دینے والا نہیں تھا، اور خود مسجد نبی شریف کے اندر گھوڑے باندھے گئے تھے معاذ اللہ۔
تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ واقع حرہ کے دنوں میں مسجد نبی شریف کے اندر ہی چھپ گئے تھے، اس کے اندر رہے، جبکہ لوگ قتال میں مصروف تھے۔ فرماتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا میں پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف سے اذان کی آواز سنتا تھا۔ اللہ اکبر، جس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے مزار پر انوار میں زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چپ جانے والا۔ جب شہدائے احد اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور سلام کرنے والوں کا جواب دیتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند و بالا ہے۔ حضرت سیدنا بکر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واقع حرہ کے دنوں میں 3 روز تک مسجد نبی شریف میں اذان نہ ہو سکی۔ یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ بیان بہت بڑے محدث فرماتے ہیں لوگ تو لڑائی کے لیے نکل گئے اور حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مسجد شریف میں ہی رک گئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے گھبراہٹ ہوئی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف کے قریب ہو گیا۔ پھر جب ظہر کا وقت ہوا تو روزے انور سے اذان کی آواز میں نے خود اپنے کانوں سے سنی۔ میں نے 2 رکعتیں ادا کی، پھر مجھے اقامت کی آواز سنائی دی تو میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور بیٹھا رہا یہاں تک کہ عصر کی نماز ادا کی۔ تو جب عصر کا وقت ہو گیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف سے اذان اور پھر اقامت کی آواز سنی۔ یوں ہی 3 دن تک مسلسل میں ہر نماز کے وقت قبر انور سے اذان و اقامت کی آواز سنتا رہا۔ 3 دن بعد لوگ مسجد میں واپس آئے اور مؤذنوں نے اذانیں دی تو میں نے قبر مبارک سے اذان سننا چاہی مگر آواز پھر نہ آئی۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایام حرہ میں مسجد نبی شریف میں تھا اور میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار سے اذان کی آواز سنتا، پھر میں آگے بڑھتا اور اقامت کہہ کر نماز پڑھتا اور یزیدی فوجی گروہ در گروہ مسجد میں داخل ہوتے اور کہتے اس پاگل بوڑھے کو تو دیکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی فیض و برکات سے مستفید اور مستنیر ہونے کے بارہا زندگی میں مواقع نصیب فرمائے۔ صلی اللہ